نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه باب تفریقی الغسل والوضوء، باب ہے وقفہ کرنا غسل اور وضو کے بارے میں۔ وَيُذْكَرُ اور ذکر کیا عبداللہ بن عمر نے عمر سے انہو غسلا، بے شک انہوں نے دھوئے قدم ہی دونوں پاؤں، ما جفا وضو، جبکہ ان کے باقی وضو کے اعضاء خشک ہو چکے تھے۔ یعنی غسل اور وضو کے درمیان وقفہ، کیونکہ یہ سوال بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم نے سارا وضو کر لیا لیکن پاؤں نہیں دھوئے، یا وضو کر لیا تو پاؤں کا مسح نہیں کیا، تو جب وضو جو ہم نے کیا تھا وہ خشک ہو گیا، ہمیں کافی دیر ہوگی، تو کیا پھر ہم پاؤں دھو سکتے ہیں؟ ہمارا وضو سلامت رہ سکتا ہے؟ تو اس حدیث کے مطابق سلامت رہ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس وقت پاؤں دھوئے عبداللہ بن عمر نے جب ان کا وضو خشک ہو چکا تھا۔ تو اس طرح کئی ایک روایتوں میں اور بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے وضو کیا لیکن پاؤں پہ مسح نہیں کیا، جرابیں پہنی ہوئی تھیں، لیکن کسی جنازے میں جا کے انہوں نے وہاں پاؤں کا مسح کر لیا تو پھر ان کا وضو سلامت رہا۔ تو اس میں یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حرج کوئی نہیں اس میں۔ مثال ہے کہ میں نے بتایا نا کہ سیدھی سادی مثال ہے کہ ہم نے وضو کیا لیکن پاؤں نہیں دھوئے۔ دیکھو آپ کھڑی ہیں بیسن پہ، آپ نے وضو کر لیا، پاؤں آپ نے کسی اور جگہ جا کے بیٹھ کے دھونے، مثال کے طور پہ، تو اس وقت آپ نے پاؤں دھوئے کہ وضو آپ کا خشک ہو چکا تھا، کافی دیر ہوگی آپ نے وضو کیا ہوا ہے، تو آپ کا وضو اس طرح ہو جائے گا، ٹھیک، وضو خراب نہیں ہوگا۔ کہ بعض پاؤں کے دھونے کے اندر وقفہ اگر کیا جائے کسی مجبوری کی وجہ سے، کام کرتی پھرتی وضو کیا آپ نے لیکن پاؤں نہیں دھوئے کسی اور جگہ، مثال میری عادت ہے کہ میں اگر اب تو خیر میرا الگ واش روم ہے، لیکن جب ہمارا سارا اکٹھا ماحول تھا تو میں نے وضو کرنا کیا نام ہے برچی خانے میں سنک میں، کیونکہ میں بیسن کو پسند نہیں کرتی کہ پلید ہاتھ دھوتے ہیں بچے، چھینٹیں پڑتی ہیں، اور دیکھا کہ جو بہویں ہوتی ہیں آج کل کی، یہ بچوں کے یورین اور پیشاب پوٹیاں یہ بیسن میں دھو لیتی، مجھے بڑی نفرت ہوتی ہے۔ تو میں کچن میں وضو کرتی، لیکن کچن میں تو نہیں نا میں نے پاؤں دھونے ہوتے، ظاہر ہے وہ تو ایک برتن دھونے والا سینک ہے نا، تو پھر بیٹھ کے کسی اور جگہ جا کے پاؤں دھونے ہیں۔ تو اگر وقفہ ہو جائے وضو میں اور پاؤں دھونے میں، یا وضو میں اور پاؤں کا مسح کرنے میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، وضو ہمارا ٹھیک ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، کیونکہ وضو ٹھیک ہے تو نماز ہوگی نا، تو ٹھیک ہے ہمارا وضو ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنی دیر بھی گزر گئی کہ ہمارا وضو اوپر والا خشک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے جا کے پاؤں دھو لیے یا ہم نے پاؤں پہ مسح کر لیا تو ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور کوئی نقص نہیں آئے گا اور ہمیں کوئی گناہ اس میں نہیں ہوگا۔ باب وقفہ کرنا غسل میں اور وضو میں، یا پاؤں کو دھونے میں اور وضو میں، اور ذکر کیا عبداللہ بن عمر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہو غسلا، بے شک انہوں نے دھوئے قدم ہی اپنے دونوں پاؤں، بعد ما جفا وضوءہ، اس کے بعد کہ ان کا وضو خشک ہو چکا تھا۔ حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن سالم ابن ابی الجعد عن قریب مولا ابن عباس، جو آزاد کردہ غلام تھے عبداللہ بن عباس کے، ان ابن عباس وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا قالت میمونہ، تو فرماتی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وضعت للنبی، رکھا میں نے پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وضعت للنبی مان یغتسل بہ، رکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کہ آپ غسل کریں اس کے ساتھ، فافرغ علی یدیہ، پس انہوں نے ڈالا اپنے ہاتھوں پر، فغسلہم، پس مل کے دھویا ان کو، مرتین دو مرتبہ، او ثلاثا یا 3 مرتبہ، ثم فرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر ڈالا انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے پانی بائیں ہاتھ پر، فغسل مذاکیرہ، پس دھویا انہوں نے اپنی شرمگاہ کو، ثم دلک یدہ بالارض، پھر انہوں نے زمین کے اوپر اچھی طرح ہاتھ کو ملا، ثم تمضمض، پھر منہ بھر کے کلی کی، واستنشق، اور ناک کو پانی چڑھایا، ثم غسل وجہہ، پھر انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا، ویدیہ، اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک، ثم غسل راسہ، پھر انہوں نے غسل کیا سر کا، ثلاثاً 3 مرتبہ، تو ثم صبا، کیونکہ اس میں وقفہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نے وضو کر کے تو پاؤں نہیں دھوئے تھے، ٹھیک ہے نا، ایک غسل کا طریقہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ پاؤں نہیں دھوئے تھے، اس کے بعد آپ نے سارا نہا کے پھر تھوڑا سا الگ ہو کے پھر آپ نے پاؤں دھوئے، اس کے اندر بھی وقفہ آ گیا، اور وہ تو اس وقت اتنا وقفہ ہوا کہ وضو خشک ہو گیا، تو انہوں نے بعد میں اپنے پاؤں دھوئے۔ اور میں نے کہا کہ حدیث آتی ہے کہ اتنا وقفہ ہوا وضو کر کے کہ کسی جنازے میں گئے تو وہاں جا کے انہوں نے پاؤں کا مسح کر لیا۔
پھر دھویا انہوں نے اپنے سر کو ثلاثاً 3 مرتبہ، ثم صب علی جسدہ، پھر انہوں نے اپنے پورے بدن پر پانی بہا لیا، ثم تنحى من مقامہ، پھر تھوڑا سا علیحدہ ہوئے اس جگہ سے، فغسل قدمہ، پس دھوئے انہوں نے دونوں پاؤں اپنے۔ باب اذا جامع، باب جب صحبت کرے انسان، ثم عاد، پھر دوبارہ صحبت کرنا چاہے، ومن دارا نسائی، تو دورہ کرے اپنی ساری بیویوں پر، فی غسل واحد، ایک ہی غسل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ یہ تھا کہ ہر بیوی کے پاس جا کے، جب غسل واجب ہوتا تو آپ غسل کر کے دوسری بیوی کے پاس جاتے، لیکن آپ نے مسئلہ قائم کرنے کے لیے ایک مرتبہ ایسے ہی کیا کہ ہر بیوی کے پاس جا کے صحبت کر کے آخر میں غسل کیا آپ نے، تو یہ جواز مل جاتا، فتویٰ مل جاتا ہے، کیونکہ عام تو لوگوں کو 4 ہی بیویاں رکھنے کا حکم آیا نا ایک وقت میں، اگر چاروں بیویوں کے پاس جا کے آخر میں غسل کر لیں تو بھی ان کے لیے کوئی کفارہ یا حرج یا گناہ نہیں ہے، اگر ہر بیوی کے پاس جا کے غسل کرے تو یہ ان کا تقویٰ ہوگا۔ جیسے دیکھو نا، جس کو مستحاضہ کی تکلیف ہے، امہات المومنین میں سے بھی تھی، تو ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی، یہ ان کا تقویٰ تھا، لیکن آپ نے اجازت دی کہ اگر برداشت کر سکتی تو 3 غسل کر لے صبح کی نماز کے وقت، پھر ظہر اثر کو اکٹھا کرے ذرا مقدم مؤخر کر کے، پھر مغرب عشاء کو مقدم مؤخر کر کے غسل کرے، 3 غسل ہو گئے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو پھر ہر نماز کے لیے وضو نیا کرے، بعض دفعہ انسان بخار کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے تو یہ فتویٰ مل جاتا، لیکن تقویٰ اور چیز ہے اور فتویٰ اور چیز ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال کہ حدثنا، اور یاد رکھنا جو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ حدیث بھی آتی ہے، لوگ بھی کہتے ہیں کہ منحوس ہوتا جنبی، حدیث آتی ہے کہ جس گھر میں تصویر ہے، جس گھر میں کتا ہے، جس گھر میں جنبی ہے، جنابت کا غسل واجب ہے، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو کتا اور تصویر کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، لیکن جنبی وہ ہے جو بالکل لاپرواہی کے ساتھ غسل کرتا ہے، یعنی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، بعض دفعہ اللہ معاف کرے یہ پیریڈ والی عورتیں پاک ہوتی ہیں، سارا دن سستی میں رہتی ہیں، کتنی نمازیں ضائع ہوتی ہیں، بس ان کو سستی میں جاہلیت میں ہوتا، اچھا کر لیتے ہیں غسل، کر لیتے ہیں غسل۔ اسی طرح جنابت کا غسل کرنے والے بھی بہت سستی کرتے ہیں، کئی گھروں سے شکایتیں آتی ہیں کہ سارا دن نہ نماز پڑھتی ہے نہ یہ غسل کرتی ہے۔ ایسے جنبی جہاں موجود ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جو مستقل جنابت میں سستی کرتے ہیں، اور جن کو صرف فتویٰ ملا کہ اگر بہت ہی کوئی مجبوری ہے نا تو صبح کی نماز سے پہلے کر لیا جائے، اگر فوری کیا جائے تو یہ تقویٰ ہے۔ تو تقوی کے اندر میرے پاس جامعہ میں ایک مرتبہ ٹیچر آئی درس دینے کے لیے، مجھے اس کا درس اچھا لگا، اس لیے کہ بعض جو ہوتے ہیں نا باعمل لوگ، ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے۔ تو جلسے کے بعد تھوڑی سی بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ ہم اکٹھے رہنے والے لوگ تھے، لیکن ہمارے سین میں ایسا غسل خانہ تھا اور نلکا ہی تھا، لیکن اس کی چھت بھی نہیں تھی، لیکن شدت کی سردی میں ہم رات کو میں اسی وقت غسل کرتی تھی، تو مجھے اس کا تقویٰ اچھا لگا۔ تقویٰ اختیار کرنے والے لوگ، کوئی سہولت بھی نہیں ہے، واش روم بند بھی نہیں ہے کہ سردی سے انسان کچھ نہ کچھ بچ جائے، لیکن پانی بھی ٹھنڈا ہے اور گرم کرنے کی سہولت بھی کوئی نہیں، دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن تقویٰ اس کا اتنا مضبوط ہے کہ اسی وقت وہ غسل کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی تقویٰ نصیب کرے نا سب کو۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عدی و یحییٰ ابن سعید عن شعبۃ عن ابراہیم ابن محمد ابن المنتشر عن ابیہ قال کا ذکرتہ، ذکر کیا اس مسئلے کا، لعائشہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، فقالت، پس کہتی ہے، یرحم اللہ ابا عبد الرحمن، رحم کرے اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر، یہ عبداللہ بن عمر کی کنیت تھی۔ کنتو طیبو، تھی میں خوشبو لگاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یطوف علی نسائی، پس آپ اپنی ساری بیویوں کے پاس دورہ کرتے یعنی صحبت کرنے کے لیے، ثم یصبح محرما، پھر صبح وہ انہوں نے احرام باندھ لیتے، وہ ینزف طیبا، ان کے سر کی مانگ سے خوشبو جھڑ رہی ہوتی، جیسے ہم پاؤڈر لگاتے ہیں نا، میرے اپنے ذہن میں ایک چیز ہے، اس طرح کی ان کے پاس خوشبو ہوا کرتی تھی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جب احرام باندھے بندہ نا تو اس کے جسم سے خوشبو نہیں آنی چاہیے، تو انہوں نے آگے سے ٹوکا، تو انہوں نے کہا اللہ رحم کرے، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اور آپ نے یہ غالباً حجۃ الوداع کے موقع پہ ایسا کیا ہوگا، یاد نہیں مجھے، تو بہرحال میں نے آپ کو خوشبو لگائی، آپ کے بدن پر ملی، آپ کے سر کی مانگ سے خوشبو جھڑ رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی باریک چیز ہو جیسے پاؤڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ اپنی ساری بیویوں کے پاس دورہ کر کے آ گئے، اس کے بعد آپ نے غسل کیا، لیکن آپ کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی اور سر سے بھی خوشبو جھڑ رہی تھی، اس طرح اس کے بعد آپ نے احرام باندھ لیا، تو اس طرح کوئی حرج نہیں، احرام باندھ کے خوشبو نہیں لگانی، اگر پہلے کو خوشبو لگی ہوئی ہے نا
تو اس کا اثر جسم پہ، بعض خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ وہ بعد میں بھی آتی رہتی، ادھر ہوتے ہیں، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو کوئی حرج نہیں، پھر انسان احرام باندھ سکتا ہے۔ یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رحم کریں، اس کو مسئلے کی سمجھ نہیں، مجھے تو خود پتا ہے، میں ایسی خوشبو لگاتی ہوتی تھی آپ کو کہ آپ کی مانگ سے اس کی سفیدی نظر آتی ہوتی تھی، اس کی چمک نظر آتی ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد آپ غسل کر کے ساری بیویوں کے پاس سے ہو کے دورہ کر کے صحبت کر کے غسل کر کے آپ احرام باندھتے تو آپ کی مانگ سے خوشبو جڑ رہی ہوتی۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادہ قال حدثنا انس بن مالک قال کان نبی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یدور علی النساء دورہ کرتے اپنی ساری عورتوں پر فی الساعۃ واحدۃ من اللیل والنہار، یعنی ایک ہی وقت میں رات اور دن میں، یعنی دن کے وقت ایک ہی وقت میں ساری بیویوں کے ہاں دورہ کرتے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا انسان میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے؟ آپ کے 9 گھر تھے، لیکن یہاں 11 بیویوں کا 11 ذکر آ رہا ہے نا، تو یہ کہ 2 جو آپ کی لونیاں تھیں ان کا ذکر نہیں کیا گیا، ایک ریحانہ تھی اور ایک ماریہ قبطیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ روایتوں میں آتا کہ 9 بیویاں تھیں، کیونکہ یہ تو ریحانہ جو تھی ان کو تو غالباً یہ اپنا ماریہ قبطیہ تو آپ کے نکاح میں رہی ہیں اور یہی ڈال کے 9 ہوئی ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ ایک ہی گھڑی میں ساری بیویوں کے پاس ہو آتے، تو کیا اتنی طاقت تھی؟ تو کہتے ہیں ہمیں تو یوں لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں 30 آدمیوں کی طاقت ہے۔ اب دیکھو اس میں جو جاہل لوگ ہیں وہ بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں، حالانکہ بات کوئی نہیں، کیونکہ یہ طاقت کا نہ ہونا ایک مرد کی سمجھو کمزوری ہے، اس طاقت کا ہونا تو مرد کی کمزوری نہیں ہے، لیکن آخر آپ میں طاقت تھی تو اللہ نے آپ کو 9 بیویاں کرنے کا حکم دیا، لیکن صرف آپ نے 9 بیویاں اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے نہیں کی تھیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے جب آپ کا پہلا نکاح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تھی؟ 25 سال، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 سال، لیکن جوانی کا سارا دور تو آپ نے اس بیوہ عورت کے ساتھ گزارا، اسی دور میں انسان کو زیادہ تمنا ہوتی ہے اپنی بیویوں کی۔ اس کے بعد جب آپ نے نکاح کیے تو اس میں حکمت تھی، ٹھیک ہے، حکمت تھی کہ آپ کا مین مشن یہ تھا کہ ہر قبیلے میں دین کا پرچار ہو جائے، اور دوسرے نمبر پہ یہ مکہ والوں کا قانون تھا کہ جس قبیلے میں بیٹی بیائی جائے نا ان سے دشمنی ختم کر دیتے تھے، تو آپ نے دشمنی کا زور توڑنے کے لیے ہر خاندان میں نکاح کیا تھا، یہ نہیں تھا کہ آپ صرف دنیا چاہتے تھے، کیونکہ یہ بات غلط ہے لوگوں کی، ہر بات میں حکمت تھی۔ دن کی ایک گھڑی میں ساری بیویوں کے پاس دورہ کرتے، وہنہ احدی عشرۃ، یہاں عشرہ تھا اور وہ سکت 11 بیویاں تھیں۔ کالا کا کلتو، میں نے کہا لے انس کے لیے، او کانا گتی کو کہ آپ کے اندر ایسی طاقت تھی یا اتنی طاقت تھی؟ کالا کا کننا نتحدث، بے شک ہم تو باتیں کرتے تھے، انا اوتی قوت ثلاثین، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی ہے۔ وکالا سعید، دیکھو نا یہ آپ کے اندر طاقت تھی تو ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، سارا دن کی مصروفیت آپ کی تبلیغ کی تھی، پھر بھی آپ رات اتنی باتیں کرتے ہیں، بیویوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں، تو ویسے تو یہ مرد کی کمزوری ہوتی کہ صبح سارا دن کام کر کے رات خراٹے مارے اٹھے ہی نہ، تو آپ کے اندر طاقت تھی نا عام لوگوں سے زیادہ، تو آپ نے نبوت کا ایسا بوجھ اٹھایا جو کہ اللہ نے آپ پر ڈالا تھا۔ وقال سعید عن قتادہ تھا اخبرنا نتحدث ان انس، کہتے ہیں ہم باتیں کرتے تھے، بے شک انس نے حدیث سنائی ہے کہ 300 نسواتن آپ کی 9 بیویاں تھیں، تو 9 ہی تھی آپ کی نا، جنہوں نے وہ ڈال لیا، ویسے تو سیدہ خدیجہ کو ڈالے تو 11 ہو جاتی ہیں، اس طرح 12 ہو جاتی ہے، کو آپ نے طلاق بھی دیا، آپ نے بخاری شریف کے اندر حدیث پڑھی ہے کہ نکاح ہوا، نکاح کے بعد وہ لائی گئیں تو انہوں نے پاک پیغمبر کو دیکھا، آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھانا چاہا، اس نے کہا میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، آپ نے اس کو طلاق دے کے رخصت کر دیا، تو یہ بھی آپ کی بیوی تھی، صحیح بخاری میں اس کی حدیث آتی ہے۔ تو بہرحال جمع کیا جائے تو زیادہ ہوتا ہے، اس وقت آپ کی 9 ہی بیویاں تھیں۔ ثم غسل المزی، باب ہے مزی کو دھونے کے متعلق، والوضوء منہ، اور مزی کے خارج ہونے کی وجہ سے وضو ہے، یعنی وضو کرنا، جیسے لکوریا کی تکلیف ہوتی ہے ایسے مردوں کو ہوتی ہے، یعنی وضو کرنا مزی کے خارج ہونے کی وجہ سے۔ حدثنا ابو ولید قال حدثنا زائدہ عن ابی حسین عن ابی عبد الرحمن عن علی قال کنت رجل مزاء، تھا میں آدمی کہ مجھ کو مزی کی تکلیف تھی، فامرت رجلا، پس میں نے حکم دیا راجلن، ایک آدمی کو، یسأل النبی، سوال کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے اس مسئلے کے متعلق، لمکانا ابنتی، اس وجہ سے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ میرے نکاح میں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی مجھے شرم محسوس ہوئی، پس سوال کیا، فقالا، تو آپ نے فرمایا توضأ واغسل ذکرک، وضو کر اور اپنی شرمگاہ کو دھو لے۔
بابو من تطیبا ثم اغتسلا و بقیہ اثر الطیبی باب ہے جب خوشبو لگائی جائے پھر غسل کر لے، و بقیہ اثر الطیبی اور اس خوشبو کے آثار باقی رہیں۔ حدثنا ابو نعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن ابراہیم ابن محمد ابن المنتشری عن ابیہ قال سالت، میں نے سوال کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وذکرت لہا، اور میں نے ذکر کیا اس کے لیے، قولا ابن عمر، قول عبداللہ بن عمر کا، ما احب کی اجیبو احب ان اصبح، یعنی کیا یہ بات ہے کہ صبح کرے انسان محرمن، احرام باندھنے کی حالت میں، نازہ ہو طیبن، کہ اس کے جسم سے خوشبو چڑھ رہی ہو، وکالت، پس کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انا طیب تو، میں خوشبو لگاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ثم طوافا، سے پچھلی حدیث کی تشریح ہے، ثم طوافا فی نسائی، پھر آپ صحبت کے لیے چکر لگاتے ہیں اپنی ساری بیویوں پر، ثم اصبح محرمن، پھر صبح کرتے تو آپ نے احرام باندھ لیا ہوتا، یعنی اس غسل میں احرام باندھا ہوتا۔ تو بہرحال یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک خوشبو کے آثار باقی ہوں تو وہ احرام باندھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ احرام باندھ کے خوشبو نہیں لگانے، یہ پابندی آئی ہے۔ حدثنا آدم ابن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا الحکم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالت، کہتی ہیں، کانی انظرو، گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں ابھی، الا و بیضی طیبی، خوشبو کی چمک کی طرف، مفرق النبی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ سے آ رہی ہے، یعنی مانگ میں خوشبو کی چمک بھی نظر آ رہی ہے، خوشبو جڑتی بھی نظر آ رہی ہے، وہ محرم، اور آپ نے احرام باندھا ہوا ہے۔ بابو تخلیلی شعری، باب ہے خلال کرنا شعری، بالوں کا، حتی اذا ظن، یہاں تک کہ جب اس کو یقین ہو جائے، انہو قد اروا، بے شک تحقیق وہ سمجھو کہ تر ہو چکی ہے، بشرتہ، اس کی جلد، فافاض علیہ، اس کے بعد اپنے پورے جسم پر پانی بہائے۔ یہ جو انگلیاں گیلی کر کے جڑوں میں لگانا ہوتا ہے، کہ چلی بھر کے دائیں اور بائیں اور پھر درمیان میں پانی ڈالنا ہوتا ہے، یا درمیان میں ہی 3 چلیاں بھر کے پانی ڈالنے، اس کا مقصد بھی ہے کہ پہلی چلی پر پانی کو اچھی طرح سارے سال میں ملیں، اور دوسری پر بھی اور تیسری پر بھی۔ جب یقین ہو جائے کہ میرے سر کی جلد اچھی طرح گیلی ہو چکی ہے، بالوں کی جڑیں گیلی ہو چکی، پھر آپ سارے بدن پر پانی بہا لیں، لیکن پانی بہانے میں احتیاط کریں، ہاتھ سے ملیں، ایسا نہ کہ پانی سلپ ہو کے چلا جائے اور جسم کا کچھ حصہ خشک رہ جائے، جس طرح وضو کے بارے میں حدیث آتی ہے، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے جہاں جگہ خشک رہ جائے، اسی طرح غسل کے بارے میں بھی آتی ہے کہ غسل کے لیے بھی ہمارا رونگٹا اس پانی سے سمجھو کہ تر ہونا چاہیے اچھی طرح، لیکن اگر وہ صابن وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جلدی نہایا ہوا تھا تو پھر خالی پانی بہانے سے آپ پاک ہو جائیں گی۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر بار شیمپو سے سر دھوئیں، لازمی نہیں ہے کہ ہر بار صابن لگا کے آپ دھوئیں، جب ضرورت ہو تو دھو سکتی، نہیں ضرورت تو آپ اس طرح بھی پانی بہا سکتی ہیں اپنے اوپر۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت، کہتی ہیں، کانا رسول اللہ، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اغتسل، جب غسل فرماتے، من الجنابات، جنابت سے، غسل یدیہ، دھوتے آپ مل کے اپنے دونوں ہاتھوں کو، وتوضؤ وضوء للصلاۃ، وضو کرتے وضو نماز جیسا، ثم اغتسل، پھر غسل کرتے، ثم تو خلیل بیادی، پھر خلال کرتے اپنے ہاتھوں سے، شعرہ، اپنے بالوں کا، حتی اذا ظن، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جاتا، انہ قد اروا، بے شک آپ کی جلد بے شک تر ہو چکی ہے، بے شک تحقیق تر ہو چکی ہے، بشرطہ آپ کی جلد، افاضہ علیہ الماء، تو پورے جسم پر پانی بہا دیتے، ثلاث مرات، 3 مرتبہ، ثم غسل، یعنی اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہا لیتے، ثم غسل سائر جسدہ، پھر آپ اپنے سارے جسم کو دھو لیتے۔ وکالت، کہتی ہیں، کنت اغتسل انا ورسول اللہ، تھی میں اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، نغرف منہ جمیعا، ہمارے ہاتھ یا ہمارے چلو اس پانی میں آگے پیچھے داخل ہوتے، یعنی چلو بھر کے بھی انسان اپنے آپ کو غسل کر سکتا ہے، اگر کسی کے پاس مگا یا برتن نہ ہو تو چلو کے ساتھ پانی لے کے بھی نہایا جا سکتا ہے۔ بابو من توضأ فی الجنابۃ، باب شخص کے بارے میں جس نے وضو کیا جنابت سے، ثم غسل سائر جسدہ، پھر اس نے اپنے سارے جسم کو دھو لیا، ولم یعید غسل، اور نہ دہرایا اس نے، یا نہ دھویا اس نے دوبارہ دھویا، مواضع الوضوء، وضو والی جگہوں کو، منہ مرتان اخرى، دوسری مرتبہ، یعنی وضو کر کے اس نے غسل کر لیا، لیکن شرط آتی ہے کہ غسل کرتے کرتے اس کا ہاتھ اعضائے تناسل کو نہ لگے، تو اس کا پہلا وضو نماز کے لیے کافی ہو جائے گا۔
حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا الفضل بن موسیٰ قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن قریب مولا بن عباس، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. عن ابن عباس سے وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، عن میمونہ تھا وہ روایت کرتے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالت کہتے ہیں وضع رسول اللہ، رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضوء الجنابت، پانی غسل کرنے کے لیے جنابت سے. پس آپ نے ڈالا بیمینی علی یساری، فکفا بیمینی علی یساری، پس آپ نے ڈالا دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی، مرتین او ثلاثہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، ثم غسل فرجہ، پھر آپ نے دھویا اپنی شرمگاہ کو، ثم ضرب یدہ بالارض، پھر آپ نے اچھی طرح مل کے زمین پر ہاتھ، یا ملا اپنے زمین پر ہاتھ، ابل حائطی یا دیوار کچی پر، مرتین 1 مرتبہ، او ثلاثہ یا 3 مرتبہ، مرتین 2 مرتبہ، او ثلاثہ یا 3 مرتبہ، ثم تمضمض، پھر آپ نے منہ بھر کے کلی کی، وسطن شکا، اور ناک کو پانی چڑھایا، وغسل وجہ، اور آپ نے دھویا اپنے چہرے مبارک کو، وذراع، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، ثم افاض علی راس الماء، پھر آپ نے بہایا اپنے سر پر پانی، ثم غسل جسدہ، پھر آپ نے اپنے پورے جسم کو دھو لیا، ثم تنہا، پھر آپ تھوڑا سا اس جگہ سے علیحدہ ہوئے، فغسل رجلہ، پس آپ نے دھویا اپنے دونوں پاؤں کو. قالت کہتی فاتیت بخرقۃ، پس میں لائی آپ کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا، فلم یریدھا، پس آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، یعنی آپ نے کہا کہ لے جاؤ. فجعل، پس شروع ہوئے آپ ینفضوا، پانی صاف کر رہے تھے، بیدی، اپنے ہاتھوں سے. باب اذا ذکر فی المسجد، باب ہے کہ جب یاد آ جائے مسجد میں جا کے، انا جنبن، میں تو جنبی تھا، خرجا، تو مسجد سے نکل جائے، کما ہوا، جس حال میں بھی ہو، ولا تیمم، اور تیمم نہ کرے، کیونکہ ایسے وقت میں تیمم نہیں کرنا بلکہ جا کے غسل کر کے آنا ہے. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا یونس عن زہری عن ابو سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال اقیموا الصلاۃ، تکبیر ہو چکی تھی نماز کے لیے، وعدلت الصفوف، اور صفیں برابر ہو چکی تھیں، قیاماً، لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے. فخرج الینا رسول اللہ، پس آئے ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلما قام، پس جب آپ کھڑے ہو گئے، فی المصلاۃ، اپنے مصلی پر، ذکر، آپ کو یاد آ گیا، انہ جنبن، بے شک وہ تو جنبی تھے. فقالا، تو آپ نے فرمایا، لنا، ہمارے لیے، مکانکم، تم اپنی جگہ کھڑے رہو. کیسی پابندی، وہ کھڑے ہی رہے. ثم رجع، پھر آپ لوٹ کر اپنے گھر واپس چلے گئے. فاغتسل، پس آپ نے غسل فرمایا. ثم خرج الینا، پھر آپ ہماری طرف آئے. وراسہ یقطر، آپ کے سر سے پانی کے قطرے بہہ رہے تھے. فکبر، پس آپ نے تکبیر تحریمہ کہی. فصلینا معه، پس آپ نے ہمیں، یا نماز پڑھی ہم نے آپ کے ساتھ. تابعہ، مطابق کی اس حدیث کی، یا بیان کیا اس حدیث کو عبد الاعلی نے معمر سے، زہری سے، ورواہ الاوزاعی عن زہری، وہ روایت کرتے ہیں اوزاعی سے، اور وہ زہری سے روایت کرتے ہیں. بابو نفذ الیدین، باب ہے کہ جھاڑا جائے دونوں ہاتھوں سے پانی، من غسل جنابتی، جنابت کے غسل سے، یعنی ایسے پانی، ایسے جیسے ہم جھاڑ لیتی ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے بدن سے پانی. حدثنا عبدانہ قال اخبرنا ابو حمزہ قال سمعت الاعمش عن سالم ابن ابی جاد عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت، فرماتی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وضعت للنبی، رکھا میں نے پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، غسل کرنے کے لیے. فسترتہ بثوب، پس پردہ کیا میں نے آپ کو کپڑے کے ساتھ. وصب علی یدیہ، تو آپ نے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا. فغسلہما، تو آپ نے ان کو مل کے دھویا. ثم صب یمینہ علی شمالہ، پھر ڈالا اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی. فغسل فرجہ، تو آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا. فضرب بیدہ الارض، پس آپ نے مارا زمین پر ہاتھ. فمسح، پس ملا آپ نے اس کو زمین پر. ثم غسلھا، پھر آپ نے مل کے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا. فمضمض، تو آپ نے منہ بھر کے کلی کی. واستنشق، اور ناک کو پانی چڑھایا. وغسل وجہ، اور دھویا آپ نے اپنے چہرے مبارک کو. وذراع، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک. ثم صب علی راسہ، پھر آپ نے اپنے سر پر پانی بہایا. وافاض علی جسدہ، اور آپ اپنے سارے جسم پر آپ نے پانی بہایا. ثم تنحى، پھر آپ تھوڑا سا وہاں سے علیحدہ ہوئے. فغسل قدمیہ، تو آپ نے اپنے دونوں قدموں کو دھویا. فناولت، پس لائی میں آپ کے پاس ثوبا، ایک کپڑا. فلم یاخذ، پس آپ نے اس کو نہ پکڑا. فانطلق، تو آپ چلے. وہ ینفض یدیہ، اور وہ آپ اپنے بدن کو ہاتھوں سے صاف کر رہے تھے. باب من بدا بشق راسہ الایمن فی الغسل، باب اس شخص کے بارے میں جس نے غسل کرنے کی ابتدا کی سر کی دائیں جانب سے، یا غسل میں اس نے سر کی دائیں جانب کی ابتدا کی.
حدثنا خلاد بن یحیی قال حدثنا ابراہیم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو بنت شیبہ تھیں، وہ روایت کرتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالت کہتی کننا اذا اصاب احدانا جنابۃ، ہم تھے کہ جب ہم میں سے کسی ایک کو جنابت کا غسل واجب ہوتا، اخذت بیدیہا ثلاثا، پکڑ لیتی اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کا چلو، ثلاثا فوقا راسیا، 3 چلو بھر کے سر میں ڈالتی، ثم یعنی دونوں ہاتھوں کا چلو ملا کے سر میں ڈالتی، ثم تاخذ بیدیہا علی شقیہا، یعنی پہلے دائیں جانب چلو بھر کے ڈالا، پھر ڈالا دونوں ہاتھوں کا چلو بنا کے بائیں جانب، سر کے بائیں جانب۔ نہیں، بائیں جانب کا ذکر پہلے آ رہا ہے۔ پکڑا یعنی پکڑتی دونوں ہاتھوں کا چلو بنا کے ثلاثہ 3 مرتبہ فوقا راس، یعنی اکٹھا پہلے بیان کر دیا نا، سر کے اوپر، ثم تاخذ بیدیہا، پھر پکڑتی دونوں ہاتھوں میں پانی، علی شقیہا، تو سر کی دائیں جانب ڈال لیتی، علی ایمانہ، تو اس کے بعد بیدیہا اخرى، دوسرے ہاتھ سے، علی شقی علی سرا، بائیں جانب چلو سر پہ ڈال دے۔ بابو من اغتسل عریانا، باب ہے جس نے غسل کیا ننگا ہو کے، یعنی بے لباس ہو کے، بعد اکیلے نے، پھر خلوت میں یا علیحدگی میں، ومن، اور وہ شخص تستر، جس نے کپڑا باندھ کر غسل کیا، وتستر افضل، اور کپڑا باندھ کر غسل کرنا یہ افضل ہے۔ اب یہ حدیث بخاری میں ہے کہ کپڑا باندھ کر غسل کرنے والا، تہمت باندھ کے سمجھ لو، کوئی اس کے علاوہ اور کوئی انسان اپنا کچھ نہ کچھ، جیسے مرد نہانے جاتے ہیں نہر پہ تو انہوں نے یہ بنائے ہوتے ہیں، اپنی بڑی بڑی نکریں بنائی ہوتی ہیں، ہاں جی، جیسے شلوار پہنی ہوتی ہے جی۔ باندھنے کا ذکر چھوڑو نا، دیکھو نا میری واش روم میں بھی لٹکا ہوا ہے، شلوار تھی لون کی گھسی ہوئی تھی، میں نے اس کو گھٹنوں تک کاٹ لیا، ٹھیک ہے، یہاں تک کاٹ لیا، اور اوپر میں ویسے لاسٹک نہیں ڈالتی، لیکن اس میں لاسٹک ڈال دیا کہ اس کو اتارنا، پھر آخر ظاہر ہے اتارنا تو ہوتا ہے نا، تو وہ آسان ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح اگر آپ بھی احتیاط کریں تو اپنا کپڑا باندھ کے غسل کرنا افضل ہے۔ دیکھو نا تقوی فتویٰ، اس میں ہمیں فرق کرنا چاہیے، مجبوری کی وجہ سے فتویٰ مل جاتا ہے، وہ بھی کہ ہم بیٹھ کے نہائیں، کھڑے ہو کے شاور نہ لیں، کھڑے ہو کے اپنے کپڑے نہ اتاریں، نہ پہننے کے لیے نہ اتارنے کے لیے بے لباس کھڑے نہ ہوں، تو یہ چیز تقوی کے نزدیک ہے۔ لیکن اس شخص کے بارے میں کہ خلوت میں ہے، یعنی بند واش روم میں ہے، تو بالکل کپڑے اتار کے غسل کرے، اور وہ جو نہ اتارے، تو جس نے نکر پہنی ہے وہ کپڑا باندھا، کوئی تہمت باندھی ہے، دیکھو نا تہمت باندھنا تو پرابلم ہے، اگر لاسٹک ہے تو ہم اس کو پیچھے کر کے اپنا بدن صاف کریں گے، بدن تو ہمیں صاف کرنا پڑتا ہے نا، کہ کہیں خشک نہ رہ جائے، صابن بھی لگانا پڑتا ہے، صابن لگانا پڑتا ہے نا۔ تو ایسی حالت میں جو میں نے بات بتائی وہ سب سے آسان ہے کہ تہمت کی شکل ہی بنا لو، لیکن پاؤں تک نہ ہو، یہاں تک ہو، گھٹنوں سے ذرا نیچے ہو جائے، اس میں آپ لاسٹک ڈال لیں تو وہ پہن کے آپ غسل کر لیں، کتنی اچھی بات ہے۔ تو اللہ بخشے میری امی نے بنایا ہوتا تھا اتنا لمبا کہ جب انہوں نے، ظاہر ہے کہ بعض بار انسان کو واش روم بھی صاف کرنی پڑتی ہے، کچھ پہن کے غسل کرنا، ننگے ہو کے غسل کرنے سے کچھ پہن کے غسل کرنا افضل ہے، بالکل بے لباس ہو کے غسل کرنے سے کچھ پہن کے وضو کرنا، غسل کرنا یہ افضل ہے۔ تو افضل ترین عمل جب اپنائیں گے تو پھر کیا ملے گا؟ ہمیں تقویٰ ملے گا۔ تو اس میں یہ کہ ہم احتیاط کریں، تو اسے احتیاط ہمارے لیے اگر ہم عادت ڈال لیں گے نا تو بیٹا ہمیں عادت پڑ جاتی ہے، کیونکہ ویسے تو اگر ہم بے لباس ہیں، نہا رہے ہیں، تو اٹھ کے کھڑے ہوئے کپڑے ہمیں نہیں اتارنے چاہیے، کپڑے اس لحاظ سے ہو کہ ہم بیٹھے بیٹھے ان کو کھینچ لیں، لیکن یہ افضل کی بات ہو رہی ہے کہ افضل کون سی چیز ہے۔ باب ہے اس شخص کے بارے میں جس نے غسل کیا بے لباس ہو کے، اکیلے نے خلوت میں، اور وہ شخص جس نے کپڑا باندھ کے غسل کیا، اور کپڑا باندھ کے غسل کرنا افضل ہے۔ وقال بعض، کہا بعض نے، عن ابیہ عن جدی عن النبی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ روایت کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ حق ان یستحیا منہ من الناس، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے لوگوں کے علاوہ، یعنی لوگوں سے تو ہمیں حیا ہے، کبھی لوگوں کے سامنے تو ہم لوگ نہیں نا اس طرح نہا سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مرد کو بھی تہمت باندھ کے سب کے سامنے نہانے سے منع کر دیا گیا۔ اس وقت جب ایک صحابی نہا رہا تھا، اس کا جسم بڑا گتھا ہوا اور گورا رنگ تھا اس کا، تو دوسرے صحابی نے کہا یار تیرا بدن ایسے جیسے عورتوں کا بدن ہوتا ہے، تقریباً عورتوں کا بدن صاف ستھرا ہوتا ہے اور رنگ بھی تقریباً ٹھیک ہی ہوتا ہے ظاہری، مردوں کے تقریباً اگر چہرے کے رنگ صاف ہے تو بدن کے کالے ہی ہوتے ہیں، واللہ اعلم، مجھے نہیں پتا، لیکن بعد اس نے ایسا کہہ دیا، اس کو نظر بادل آ گئی، وہ وہیں اس کو فالج ہو گیا، تو آپ کو شکایت لگائی، اللہ کے رسول پتہ چلا آپ کا صحابی تو گر گیا بالکل،
تو آپ کے پاس لایا گیا تو فرمایا تمہیں شک ہے کسی نے نظر لگائی؟ ہاں اللہ کے رسول جی، اس آدمی نے یہ بات کہی تھی۔ آپ نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا تو نے تو اس کو مار دینے کی کوشش کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی شخص اپنا با پردہ ہو کے نہائے، غسل خانے کے اندر بند ہو کے نہائے، کسی مرد کا حق بھی نہیں بنتا کہ تہمت باندھ کے سب کے سامنے غسل کرے۔ تو اس کے بعد آپ نے تو یہ منع کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں میں غالباً حدیث آگے آ رہی ہے، یہ معمول تھا کہ سب کے سامنے بے لباس ہو کے نہا لیتے، سب کے سامنے بے لباس ہو کے نہا لیتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، یہ تو کبھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے اعضائے تناسل میں کوئی مسئلہ گڑبڑ ہے جس لیے چھپ چھپ کے نہاتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے غسل کرنے کے لیے اپنے اوپر والے کپڑے اتار کے رکھے، تو تیمم تو باندھی ہوگی، لیکن یہ کیسے تھا ویسے مجھے نہیں پتا، حدیث تو صاف ہی آ رہی ہے کہ وہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو آوازیں دے رہے ہیں، قرآن پاک میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا اس بہتان سے جو قوم نے لگایا تھا۔ بہتان یہی تھا کہ ان کی اعضائے تناسل میں نقص ہے، ٹھیک نہیں ہے نا۔ تو جب ان کے سامنے چلے گئے تب پتھر ٹھہر گیا، تو آپ نے کپڑے پہنے، پتھر کو آپ نے خوب چھڑیاں ماری، چھڑی تو ان کے ساتھ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پتھر پہ نشان بھی دیکھے ان کی چھڑیوں کے۔ تو یہ ہے مسئلہ، لیکن مرد کو بھی منع کر دیا آپ نے کہ تہمت باندھ کے کسی کے سامنے نہیں نہانا، ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کو تو بالکل ہی حق بنتا، لیکن بے لباس ہو کے نہانے سے تہمت باندھ کے نہانا افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو۔ آپ سے پوچھا اللہ کے رسول جی اگر انسان بالکل اکیلا ہے تو کپڑے اتار دے، فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، اللہ سے حیا کرنا لازمی ہے۔ تو لوگوں سے زیادہ ہمیں اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ اگر لوگوں سے آپ نے حیا سکھا دی ہے کہ عورت کا صرف چہرہ اور ہاتھ پاؤں ہی عورت کے سامنے ظاہر ہو سکتے، کوئی عضو کسی عورت کے سامنے بھی ظاہر نہیں ہو سکتا، نہ کسی محرم کے سامنے، تو یہ اللہ نے حیا سکھائی ہے، تو اللہ سے اس سے زیادہ حیا کرنی چاہیے۔ ننگے سر پھرنا، یہ اپنا گلا کھلا پہن کے پھرنا، یہ تقریباً عورتوں کی عادتیں، یہ بنی اسرائیل کی بدکار عورتوں کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا کے ساتھ سر ڈھانپنے کی توفیق دے۔ اب تو سر ڈھانپنا بہت ہی مشکل بات ہے، الا ماشاءاللہ لڑکیاں جو حیا کرتی ہیں۔ تو جس طرح کہ ہمیں اللہ سے حیا ہے تو لوگوں سے زیادہ ہمیں اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں اکیلی ہوں تو کیا ہوا، تو اس میں ہم تہمت باندھ کے نہائیں، پردہ کر کے نہائیں تو بہت یہ اچھی بات ہے۔ حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبت عن ابي هريره عن النبي، اور روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال کا کانت بنو اسرائیل، تھے بنی اسرائیل کے لوگ، یغتسلون غسل کرتے، عراۃً بے لباس ہو کے یا ننگے ہو کے، ینظر بعضهم الی بعض، اس حال میں دیکھتا بعض ان کو بعض کی طرف، یعنی کوئی جھجک نہیں تھی ان میں۔ وکانا موسیٰ، تھے موسیٰ علیہ السلام، یغتسل وحدہ، غسل کرتے اکیلے۔ فقالوا، پس کہا انہوں نے، واللہ اللہ کی قسم، ما یمنع موسیٰ ان یغتسل معنا، یہ کوئی بات اور نہیں روکتی موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہ ہمارے ساتھ مل کے غسل کریں، الا انہ آدرو، مگر بے شک ان کے اعضائے تناسل میں نقص ہے۔ فذهب مرتن، پس چلے گئے موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ، یغتسل غسل کرنے کے لیے، غسل کرتے تھے۔ فوضع ثوبہ علی حجر، کپڑے اتار کے انہوں نے ایک پتھر پر رکھے۔ ففر الحجر، تو بھاگ گیا پتھر، وبثوبہ، کپڑے لے کے۔ فجمع موسیٰ، پس دوڑے بڑی تیزی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام، فی اثر، پتھر کے پیچھے۔ یقول، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے، ثوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، ثوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، حتی نظرت، یہاں تک کہ دیکھ لیا بنی اسرائیل کے لوگوں نے، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، واللہ اللہ کی قسم، ما بموسیٰ من باس، نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی ایسی بیماری۔ واخذ ثوبہ، اور پکڑ لیا موسیٰ علیہ السلام نے کپڑوں کو۔ وطفق بالحجر ضربا، اور شروع ہوئے پتھر پر ضربیں لگانے لگے اپنے عصا سے۔ قال ابو ہریرہ، کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، واللہ اللہ کی قسم، لندب بالحجر ستۃ و سبعۃ، میں نے دیکھے پتھر پر یہ 6 نشان تھے یا 7 نشان تھے، ضربا بالحجر، پتھر کو چھڑیاں مارنے کی وجہ سے۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی، روایت ابو ہریرہ سے، روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال کا بینا ایوب یغتسل عریانا، اسی دوران ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے بے لباس ہو کے۔ فخر علیہ جراد من ذهب، پس گر پڑی ان پر ٹڈیاں سونے سے۔ فجعلوا ایوب، پس شروع ہوئے ایوب علیہ السلام، یہ کیا لفظ ہے، یہ تسا فی ثوبہ، یعنی ڈالنے لگے اپنے کپڑوں میں اس کو اٹھا اٹھا کے۔ فناداہ ربہ، پس پکارا
اس کے رب نے اپنا ایوب علیہ السلام کو یا ایوب، اے ایوب علیہ السلام، علم اکن اغنیتک اما ترا، کیا تجھ کو میں نے دنیا کے مال سے بے پرواہ نہیں کر دیا تھا جو تو مال دیکھ رہا ہے؟ کالا فرمایا ایوب علیہ السلام نے بلا کیوں نہیں، وبعزتک، اللہ مجھ کو تیری عزت کی قسم، ولیکن لاغنا بی ان برکتک، اور میں تیری برکتوں سے بے پرواہ رہ بھی کیسے سکتا ہوں کہ تو نے مجھے دی ہیں یہ نعمتیں تو میں اٹھا رہا ہوں۔ انہوں نے چلیاں بھر بھر کے سونے کی ٹڈیوں کی اپنے کپڑوں میں جمع کی، تو اللہ نے ان کے صبر کے بدلے ان کو مال جتنا پہلے تھا اتنا دیا، بلکہ اس سے دگنا دیا، قرآن کہتا ہے۔ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمَ عن موسیٰ بن عقبۃ عن صفوان عن عطاء ابن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی، اور روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال کہ بین ایوب یغتسل عریانا، اسی دوران ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے بے لباس۔ باب التستر فی الغسل، باب ہے کہ پردہ کرے غسل میں عند الناس لوگوں سے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابی نضر مولا عمر بن، جو آزاد کردہ غلام تھے عمر بن عبداللہ کے، انا ابا مرہ مولا، بے شک ابو مرہ مولا جو آزاد کردہ غلام تھے ام ہانی کے بنت ابی طالب، اخبار انہوں نے خبر دی، انہو سمع، بے شک انہوں نے سنا، ام ہانی بنت ابی طالب سے، تقول کہتے ہیں، ذهبت کہتی ہیں کہ میں چلی گئی الی رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، عام فتح مکہ کے سال، فوجدت، پس پایا میں نے آپ کو، یغتسل غسل فرما رہے ہیں، وفاطمہ تو تسترہ، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے سے پردہ کیا ہوا ہے، فقالا، تو آپ نے فرمایا، من حاضی، یہ کون آئی ہے؟ فقلت، بس میں نے کہا، انا ام ہانی، میں ام ہانی ہوں۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن سالم ابن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالت کہتی، سترت النبی، پردہ کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وهو یغتسل من الجنابۃ، اور وہ غسل فرما رہے تھے جنابت سے، فغسل یدیہ، پس آپ نے اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا۔ فائدہ کی کہا تھی؟ ثم صب بیمینہ علی شمالہ، پھر آپ نے ڈالا اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی، فغسل فرجہ، پس آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا، وما صابہ، اور جو اس کے آس پاس نجاست لگی ہوئی تھی، ثم مسح بیدیہ، پھر آپ نے ہاتھ ملا، الحائطی، دیوار پر، اول ارض، یا کچی زمین پر، ثم توضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر آپ نے وضو فرمایا وضو نماز والا، غیر رجلیہ، سوائے پاؤں کے دھونے کے، ثم افاض علی جسدہ الماء، پھر آپ نے اپنے پورے جسم پر پانی بہایا، ثم تنحا، پھر آپ علیحدہ ہوئے وہاں سے، وغسل قدمیہ، پس آپ نے دھوئے اپنے قدم، مطابقت کی اس حدیث کی ابو عوانہ نے اور ابن فضیل نے پھر ستارہ پردے کے بارے میں۔ باب ازاحت علامہ تل مراتو، باب ہے کہ جب احتلام ہو جائے عورت کو۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف، یعنی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، عورت کا منی کا پانی بھی ہے، لیکن اپنے کپڑوں پہ احتلام کہتے ہیں خواب میں دیکھنا، یہ اچھی طرح یاد رکھنا، جاگنے میں بالکل معمولی سی ملاقات میں، صحبت میں ایک دوسرے کے ساتھ انسان مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن خواب کے بارے میں آتا ہے کہ عورت نے خواب میں پورا سین دیکھا میاں بیوی والا، لیکن کپڑے بالکل صاف ہے، اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سین نہیں دیکھا، کوئی خواب نہیں یاد، کپڑوں پہ منی ہے جی، نہیں گناہ نہیں ہوتا، یہ احتلام کا خواب میں انسان کی بے بسی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لڑکے کی جوانی کی علامت آتی ہے کہ اس کو احتلام ہونا شروع ہو جائے، یعنی خواب میں یہ سین دیکھے کپڑوں پہ منی اس کی ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر خواب نہیں یاد، کوئی چیز نہیں یاد، کپڑوں پہ منی ہے تو اس کو غسل کرنا واجب آئے گا، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب خیالات اس طرف جائیں، یا طبیعت بہت گرم ہے، یا گرم چیزیں استعمال کی جائیں، تو یہ احتلام کا مسئلہ، یہ کھجوریں، اس طرح کی چیزیں گرم کھانے سے زیادہ ہوتا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن یہ چیز ہے، اس میں کوئی عورت کو گناہ یا مرد کو گناہ نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ یہ بتا دیا گیا کہ خواب یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے، لیکن کپڑوں پہ منی ہے، تو عورت یا مرد کپڑوں پہ منی دیکھے تو غسل کرنا واجب ہے، لیکن خواب یاد ہے اور کپڑے بالکل صاف ہیں تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ باب ہے عورت کے احتلام کے متعلق، یا باب ہے جب عورت کو احتلام ہو جائے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن زینب بنت ابی سلمہ
ان سلمہ ان ام سلمہ ام المومنین جو ماں ہے مومنوں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قالت بے شک کہتی ہیں جات آئی ام سلیم امراتن ابو طلحہ جو ابو طلحہ کی بیوی تھی الی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قالت پس کہتی ہیں یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحیی من الحق بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا سچی بات سے یا حق بات سے حل علی المرأتی کیا عورت پر من غسل واجب ہے اذاہیہ احتلمت آئے گا احتلمت جب اس کو احتلام ہو جائے فقالا پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ہاں اذا رات الماء جب پانی منی کا دیکھے اپنے کپڑوں پر ثم یہ کیا لفظ ہے اراکل جنوبی یعنی باب ہے اراکل جنوبی جنبی آدمی کے پسینے کے متعلق کہ جنبی آدمی کا پسینہ یا مینسز والی کا پسینہ یہ عورت ساری پاک ہے کوئی اس کو ایسی ہنسی پلیدی نہیں آتی کہ ہاتھ لگائیں گے ہم پلید ہو جائیں گے یہ طریقہ کار تھا یہودیوں کا عورتوں کو اس حال میں الگ تھلگ کر دیتے تھے تو جنابت والی ہے یا پیریڈ والی عورت ہے مینسز اس کو آئے ہوئے ہیں اس کا پسینہ پاک ہے اس کے کپڑے پاک ہیں اس کی ایک ایک چیز پاک ہے بشرطے کہ اپنے کپڑوں کو بالکل اچھی طرح پاک رکھے اس پیڈ کے علاوہ اس کی عورت کا جنبی عورت کا پسینہ پاک ہے بے شک مسلمان لا ینجسو نہیں پلید ہوتا حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا حمید حدثنا بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ ان نبی بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ ملے فی بعض طریقی المدینہ تھی مدینہ کے بعض راستوں میں وہ اور ابو ہریرہ جنبی تھے فن تجستو مینو کہتے کہ میں کھسکا آپ کے پاس سے یعنی میں پیچھے ہٹ گیا فضاحت پس میں اپنے گھر چلا گیا فاغ تسلط پس میں نے غسل کیا ثم جا پھر میں آیا فقالا تو آپ نے فرمایا اینا کنتا یا ابو ہریرہ تو کہاں چلا گیا تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالا میں نے کہا کنتو جنبن تھا میں جنابت کا غسل میرے اوپر واجب تھا فقری تو پس میں نے برا جانا ان اجالسا کا یہ بہت باریک لفظ ہے یہ کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں ٹھیک ہے وانا علی غیر طہارت اور میں پاکی کے علاوہ یعنی میرے اوپر غسل واجب تھا کالا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ اللہ پاک ان المومن لا ینجسو بے شک مومن نہیں پلید ہوتا باب الجنوبی یخرج باب ہے کہ جنبی نکلے گھر سے یمشی فی السوق وغیرہ اور چلے جنابت کی حالت میں بازار میں یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ میں کیونکہ بے احتیاطی سے کل کا رات کا پرسوں کا جنابت کا غسل واجب تھا تو ہم لاپرواہی کریں جہلیت کی وجہ سے تب تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جی ہاں سر کے بال دھونے لازمی اس میں لیکن کوئی میری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ذہن میں نہیں رہا کہ اللہ کے رسول جی میں بڑی باریک مینڈیاں گونتی ہوں تو کیا میں ساری مینڈیاں کھولوں پھر میں جنابت کا غسل کروں لیکن حیض کے غسل میں بال کھولنے پڑتے ہیں تو آپ نے فرمایا سر پہ 3 چلو اس طرح ڈال کے تجھے یقین ہو جائے کہ تیرے سر کی جو ساری سکن ہے جلد ہے بالکل گیلی ہو گئی ہے تر ہو گئی ہے تو مینڈیاں نہ کھول تو تیرا گزارا ہو جائے گا غسل تیرا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور سر دھونا لازمی لیکن اس حال میں باب جنبی کا نکلنا یا گھر سے نکلنا اور چلنا بازار میں یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ میں کالا عطاؤ کہا عطا نے یہ تاجم الجنوب سنگی یا پچنے لگوا سکتا ہے جنبی ویکلم اظفارہ اور ناخن کاٹ سکتا ہے جنبی وہ یہ لکھو راسا اور سر کے بال بھی منڈوا سکتا ہے یعنی دیکھو نا چلا نا پتا کھا کے چلو میں نے نہانا تو ہے یہ تو میں سر کے بال بھی یہ حجام کے پاس چلا جاؤں بال بنوا لاؤں تو جا سکتا ہے بازار میں بال بنوا سکتا ہے ناخن چل کے جا کے تراش کر سکتا ہے لیکن مسجد میں داخل نہیں ہونا اگر مسجد سے گزر کے ہی راستہ کو ہے تو مجبوری ہے لیکن یہ مجبوری آج کل نہیں پاک پیغمبر کے دور میں ہی تھا مسئلہ یہ اور سر کے بال منڈوا سکتا ہے علم یتوضا اور اگرچہ وضو بھی نہ کرے کیونکہ جنابت کے غسل کے بعد وضو کر لے تو افضل ہے لیکن اگر اس نے وضو بھی نہیں کیا تو ایسا کام وہ کر سکتا ہے حدثنا عبد العال ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زرعين حدثنا سعيد عن قتادة ان انس بن مالك حدثهم یہ انس بن مالک نے حدیث سنائی ان کو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یطوف علی النساء فی لیلۃ واحدہ کیونکہ آپ آخر گلی میں چل کے دوسری بیوی کے حجرہ میں جاتے تھے نا ایسے تو حجرے نہیں تھے کہ آپ چھت سے ان پہ جاتے تھے تو جا سکتے تھے آپ بھی گئے ہیں تھے آپ چکر کاٹتے اپنی بیویوں پر فی لیلۃ ایک ہی رات میں لواحدہ یعنی ایک ہی رات میں یعنی ایک رات میں 9 بیویوں کے پاس جا کے صحبت کرتے والا یوم تیس النسواتین اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں تو 9 بیویوں کے پاس جانے کے لیے آپ نے تھوڑا سفر گلی میں بھی کیا ہوگا تو پھر 9 بیویوں کے گھر پہنچے ہوں گے حدثنا عیاش قال حدثنا
عبد الاعلی قال حدثنا حمید عن بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ قال یعنی ملے مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنوب اور میں جنبی تھا یا میرے پر جنابت کا غسل واجب تھا فاخذ بیدی پس آپ نے اخذ بیدی پس آپ نے میرا ہاتھ پکڑا فمشیت معه پس چلا میں آپ کے ساتھ حتی قاعدہ یہاں تک کہ آپ کسی جگہ بیٹھ گئے فن سلالت پس میں کھسک گیا فاتیت الرحلہ پس آیا میں اپنے گھر میں وقت تسلت اور میں نے غسل کیا فقط تسلت پس میں نے بس تسلت آئے گا فقط تسلت پس فقط تسلت آئے گا بالکل فقط تسلت کیونکہ گرامر کے لحاظ سے فقط تسلت بنتا لیکن یہ راب وہاں غلط لگا ہوئی بعض دفعہ نہ ہو جاتا ہے یہ کمپیوٹر کا مسئلہ فقط تسلت پس میں نے غسل کیا ثم جیت پھر میں آیا وہ قائد اور آپ وہیں بیٹھے ہوئے تھے فقالا آپ نے فرمایا کہاں چلا گیا تھا ابو ہریرہ پس میں نے کہا آپ کو فقالا یعنی میرے اوپر غسل واجب تھا فقالا آپ نے فرمایا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان المومن بشک مومن لا ینجسو پلید نہیں ہوتا یعنی اگر تو بیٹھ گیا تھا تو کوئی بابو کینونتن جنوبن باب ہے ٹھہرنا گھر میں جنبی کا فی البیتی یعنی باب ہے ٹھہرنا جنبی کا فی البیتی گھر میں اذا توضا قبلا جبکہ وضو کرے اس سے پہلے کہ اس نے غسل کر لیا حدثنا ابو نعیم قال حدثنا هشام و شیبان یا عن ابی سلمہ قال سألت میں نے سوال کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کان نبی کیا تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یرقدوا سو جاتے وہ ہم جنوب اور وہ آپ پر جنابت کا غسل واجب ہوتا قالت کہتی ہاں میں توضؤ لیکن وضو کر لیتے تھے آپ ٹھیک ہے نا استنجا کر کے وضو کر لینا افضل ہے بابو نومی جنوبن باب سونا جنبی کا یعنی بغیر غسل کے حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا لیث عن نافع عن ابن اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یرقد احدنا کیا سو سکتا ہے کوئی ہم میں سے ایک وہو جنب اور اس پر جنابت کا غسل ہو کالا نام کہا آپ نے ہاں اذا توضا احدکم جب وضو کر لے تم میں سے کوئی ایک فل یرقد پس چاہیے کہ سو جائے وہو جنب اور وہ جنبی ہو باب الجنوبی یتوضا ثم غنام باب ہے جنبی وضو کر لے پھر سو جائے حدثنا یا ابن بکیر قال حدثنا لیث عن عبید اللہ ابن ابی جعفر عن محمد ابن عبد الرحمن عن عروہ عن عائشہ قالت کہتی ہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے یہ کہ سو جائیں وہ جنوب و جنبی ہوتے غسل فرجہ ہوا آپ اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے و توضا للصلاۃ وضو فرما لیتے نماز والا حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا جویریۃ عن نافع عن عبداللہ ابن عمر قال استفتاء فتویٰ پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر نام ہوا دنا کیا سو سکتا ہے کوئی ہمیں سے ایک وہ جنوب اور وہ جنبی ہو قال آپ نے فرمایا نام ہاں اذا توضا جب وضو کر لے حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ ابن دینار عن عبداللہ ابن عمر انہ قال بشک انہوں نے کہا ذکر کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہ تصیب الجنابۃ من اللیل بشک پہنچا مجھ کو الجنابۃ جنابت کا غسل رات کے وقت فقالا تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام توضا وضو کر لے وغسل اور دھو لے ذکر کا اپنے شرمگاہ کو ثم نم پھر سو جا بابو ذل تقال ختانے باب ہے جب مل جائیں دونوں کے ختنے ختنہ آپ نے لڑکے کا دیکھا ہوگا یہ اتنی جگہ عورت کے شرمگاہ میں چلی جائے تو ان پر غسل واجب ہے لیکن یہ شروع میں حکم تھا کہ انزال ہو تو پھر غسل کرنا ہے پھر یہ حکم احتلام کے لیے چھوڑ دیا گیا یعنی انزال کا پانی منی کا دیکھے تو غسل کرے لیکن جاگنے میں اگر تھوڑا سا بھی صحبت کا مسئلہ بنا تو اس کو غسل واجب ہے اور یہ پہلا حکم یہ سمجھو کہ عمل میں نہیں ہے پہلا حکم ملتوی ہو چکا ہے حدثنا معاذ بن فضالہ تھا دیکھو نا شروع اسلام میں کئی چیزیں ایسی تھیں جو جائز تھیں اور بعد میں جب دین مکمل ہوا تو آپ نے ان سے منع کر دیا تو ہمیں ان حدیثوں کو لینا جو بعد میں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں قال کا حدثنا هشام ہا حدثنا وحدثنا ابو نعیم عن هشام عن قتادہ عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کہ اذا جلس بین شعبہ جب بیٹھ جائے آدمی الاربع عورت کے چاروں اعضاؤں کے درمیان دو بازو اور دو اس کی ٹانگیں ہوئیں جب بیٹھ جائے آدمی عورت کے چاروں اعضاؤں کے درمیان ثم جہدہا پھر کوشش کرے صحبت کرنے میں فقد واجب الغسل پس تحقیق واجب ہو چکا اس پر غسل تابع مطابق کی اس حدیث کی عمر نے وہ بیان کرتے ہیں شعبہ سے کہا موسیٰ نے حدثنا ابان قال حدثنا قتادہ قال اخبرنا الحسن مثلہ ہمیں حسن نے بھی اس کی مثل خبر دی ہے قال کہا عبداللہ
یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے حاضہ اجود و اوقدو، یہ حدیث سب سے زیادہ عمدہ ہے، یعنی یہ حدیث واجب العمل ہے کہ جب تھوڑا سا بھی ان کا آپس میں ملاپ ہوا تو ان پر غسل واجب ہے، اگرچہ انزال نہیں ہوا لیکن وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ وَإِنَّمَا بَيَّنَ الْحَدِيثَ، اور بے شک یہ حدیث وضاحت کے ساتھ آئی آخر میں، الاختلاف فی فہم والغسل یہود، یعنی غسل میں بے شک اس میں اختلاف ہے لیکن غسل میں احتیاط برتا جائے، یعنی غسل کیا جائے فوری طور پہ۔ باب غسل ما غصیبو من فرجی المراتی، باب ہے دھویا جائے اس چیز کو غصیبو من فرجی المراتی، جو عورت کی شرمگاہ سے اس کو لگ جائے۔ دیکھو نا، جب منی عورت کی بھی ہے تو ظاہر مرد کے جسم کو لگنی ہے نا۔ باب ہے جب دھویا جائے اس چیز کو جو لگ جائے مرد کی منی سے اور عورت کی منی سے مرد کو۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حسین المعلمی قال کہا یا نے اخبرنی، خبر دی مجھے ابو سلمہ نے، انا طائب بن یسار اخبرہ، انہوں نے خبر دی، انا زید بن خالد الجہنی اخبرہ، انہوں نے خبر دی، انہ سالہ، بے شک سوال کیا عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقال بس کہا رہا تھا کیا خیال ہے آپ کا، اذا جامع الرجل امرتہ، جب صحبت کرے کوئی آدمی کسی عورت سے، فلم یمنی، پس اس کی منی خارج نہ ہو یا اس کا انزال نہ ہو، فقال کہا عثمان یتوضأ، وضو کر لے، کما یتوضأ للصلاۃ، جس طرح کہ وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، وہ یغسل ذکر، اور دھو لے اپنی شرمگاہ کو، قال کہا عثمان نے سمعت، تو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فسألت، سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فسألت عن ذالک، پس سوال کیا میں نے اس بات کے متعلق علی بن ابی طالب سے اور زبیر بن عوام سے اور ام طلحہ بن عبید اللہ سے اور ابی بن کعب سے، پس حکم دیا انہوں نے بھی بذالک، اسی طرح، اور خبر دی مجھے ابو سلمہ نے، انا عروہ بن زبیر اخبرہ، اور بیعت کرتے عروہ بن زبیر سے انہوں نے خبر دی، انا ابا ایوب اخبرہ، بے شک ابو ایوب نے خبر دی، انا سمع، بے شک انہوں نے سنا اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن ہشام بن عروہ قال اخبرنی ابی، خبر دی مجھے میرے باپ نے، قال اخبرنی ابو ایوب، خبر دی مجھے ابو ایوب نے، قال اخبرنی ابی بن کعب، خبر دی مجھے ابی بن کعب نے، انہ قال، بے شک آپ نے فرمایا، بے شک انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جامع رجل، جب صحبت کرے آدمی المرأۃ، پس اس کا انزال نہ ہو یعنی منی خارج نہ ہو، ثم یغسل ما مس المرأۃ منہ، پھر جو لگ جائے اس کو عورت کے سمجھو کہ پانی سے یا مواد سے، ثم یتوضا، پھر وضو کر لے، وصلی، اور نماز پڑھ لے، کالا کہا ابو عبداللہ نے، غسل وحوتو، غسل میں احتیاط بہتر ہے، وذالک آخر، اور یہ حکم آخری ہے، جو ہم نے پیچھے کا پڑھا کہ بہت اچھی حدیث ہے کہ تھوڑی سی بھی صحبت کے اندر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کیا تو غسل واجب ہے، یہ حکم جو پہلا تھا یہ ملتوی ہو چکا ہے، یہ نہیں اب اس پہ عمل کرنا۔ وذالک الآخر، اور یہ آخری حکم، انما بیناہ، بے شک وضاحت سے بیان کر دیا اس کو، اس کے اختلاف میں، والماء ان کا، کہ پانی سے جسم کو دھو کے غسل کر کے صاف پاک کر لیا جائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔